بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال تعالى ووصينا الانسان بوالديه احسانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور بھائیوں، 15 منٹ کا وقت باقی ہے. اس مختصر وقت میں والدین کے حقوق سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی. اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کے 2 ٹکڑوں کو تلاوت کیا اور ایک حدیث پڑھی جن کا تعلق والدین کے حقوق سے ہے. ہمارے مسلم معاشرے کی کمزوری جہاں بہت ساری ہیں، ان میں ایک اہم اور بڑی کمزوری یہ ہے کہ والدین کے حقوق میں بڑی کوتاہی اور غفلت برتی جاتی ہے، اور نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانی عمر کے، پرانی سوچ کے ہیں، اب زمانہ بدل رہا ہے، نئی فکر، نئی سوچ. اور یہ کہ اگر وہ کوئی بات اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو خیر خواہی کی، ہمدردی کی سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بجائے اس کے کہ غور سے سنے، توجہ کرے اس کے اوپر، وہ سمجھتا ہے کہ یہ والدین میرے راستے میں رکاوٹ ہیں، روڑا بن رہے ہیں، جبکہ یہ اس کی ناعاقبت اندیشی ہے اور اس کی ایک بہت ہی گھٹیا اور ادنا درجے کی سوچ ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کے سب سے بڑے محسن اس کے والدین ہیں، اور اس کا اندازہ قرآن پاک کی آیات میں غور کرنے سے ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی میں اللہ تعالی نے کے ساتھ حسن سلوک کو بھی ذکر فرمایا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. کہیں کہا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. اور حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ بھی راضی ہے. اگر والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اور والدین ناراض ہیں تو اللہ میاں بھی ناراض ہے. ایک آدمی جو نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے اور دعوت کے کام سے جڑا ہوا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، لیکن ماں یا باپ ان میں سے کسی کا کہنا نہیں مانتا یا ان کی حکم عدولی کرتا ہے، تو یہ آدمی بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے. وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا. صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک ایسی عجیب بات دیکھی کہ آپ نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو وہ آمین فرمایا، دوسری پر رکھا پھر آمین فرمایا، اور تیسری پر رکھا تو پھر آمین فرمایا، کیا وجہ تھی؟ تو وہ تفصیل ہے
اس کا ایک جز میں عرض کرتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی اس آدمی کے لیے کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے اپنی بخشش نہ کرا لی اور اپنی اللہ سے معافی نہ کرا لی، ایسا شخص یقیناً ہلاک اور برباد ہے۔ تو انہوں نے بددعا دی، کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور اس پر آمین فرما رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سید الملائکہ، تمام فرشتوں میں افضل اور اعلی مقام کے حامل حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعا دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء سید الانبیاء وہ اس پر آمین فرمائے، تو ظاہر ہے کہ اس دعا میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں چین اور سکون اسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بالکل تجربے کی بات ہے، مشاہدہ ہے کہ جن جوانوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، ان کو خوش رکھا، تو ان کی زندگی بڑی سکون کے ساتھ گزری، اور جن لوگوں نے اپنے والدین کا کہنا نہیں مانا، ان کو ستایا، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کی حکم عدولی کی، تو ایسی اولاد دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گئی، چین و سکون چھن گیا، اور اس کا نتیجہ سب سے بڑا خطرے کا یہ کہ ایسے لوگ ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کتنا اونچا مقام صحابہ کا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے غوث قطب ابدال، چاہے کتنا ہی وہ پہنچا ہوا بزرگ ہو اور کتنا ہی اللہ والا ہو، ایک صحابی کی پیر کے گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا اونچا مقام صحابی کا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ کو دیکھا ہے، آپ کی صحبت میں رہا ہے، تو اس نے اس کا اتنا اونچا مقام بنا دیا۔ لیکن بہرحال وہ بھی احکام کے مکلف تھے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، ان کا بھی آخری وقت ہے، اور جب آدمی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، پاس والوں کو ہدایت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کریں، اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، علماء نے منع لکھا ہے کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو، اس لیے کہ وہ سختی کا وقت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسی غلط بات نکل جائے، اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے پاس بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح سے پڑھا جائے، تاکہ تمہارا کلمہ سن کر کے اس کی زبان پر بھی یہ کلمات جاری ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ۔ اب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا بالکل آخری وقت ہے، صحابہ کرام کلمہ تلقین کر رہے ہیں، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، صحابہ بار بار پڑھ رہے لیکن زبان نہیں اٹھ رہی ہے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ بھئی ہمارا ساتھی اور زندگی بھر بڑے اچھے طریقے سے رہا، عبادت کی، لیکن اب کلمہ نہیں پڑھا جا رہا اس سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، علقمہ کا بالکل آخری وقت ہے اور ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو حکیم تھے، مربی اعظم تھے، فوراً اس کی زندگی پر نظر ڈالی اور یوں پوچھا کیا اس کے والدین میں سے کوئی حیات ہیں؟ کہا کہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ تو اس کو بلایا گیا تو ان سے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے خوش ہو؟ کہا کہ نہیں، میں ناخوش ہوں، میں راضی نہیں ہوں، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں، میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، مجھے نظر انداز کرتا تھا، بیوی کو آگے رکھتا تھا، بہت زیادہ ان کا دل دکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کو معاف کر دو، ان کا آخری وقت ہے۔ کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ اب دیکھو، تو نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اگر تمہارا یہ بیٹا تمہارے سامنے آگ میں ڈالا جانے لگے، کیا تم اس کو برداشت کرو گی؟
کہا کہ نہیں, ظاہر ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے, تڑپ گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو, اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گی تو کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں جلنا پڑے گا. فوراً ماں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا, دل سے معاف کر دیا. یہ بات سنی اور فوراً انہوں نے معافی دے دی بیٹے کو. ادھر انہوں نے معافی دی اور ادھر حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ماں باپ کو ناراض کر کے گویا کہ اس کے ایمان کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی اور بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے کہ والدین کے حقوق کا خیال کیا جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, کہ والدین کو اف تک بھی نہ کہو, ان کو جھڑکو مت اور ان کے ساتھ بہت نرمی سے اور بہت ہی نرم لہجے کے ساتھ ان سے گفتگو کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذرا سی چہرے کا بدلاؤ, چہرے کا تغیر اور تمہاری بات کا لہجہ ان کے لیے ان کی دل کی ٹھیس کا ذریعہ نہ بن جائے اور ان کا دل نہ دکھ جائے. یہ والدین انسان کے لیے بڑا سایہ اور بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں, اور قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ والدین دنیا سے چلے جاتے. کسی نے کہا ہے نا, اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گی. یعنی ماں باپ کو سایہ دار درخت کی طرح ہے, جب درخت کٹ جاتا ہے تب اس کے سائے کا آدمی کو احساس ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی. چونکہ وہ بات کا سلسلہ رہتا تھا اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے رہتے تھے. اللہ نے ایسے عرض کیا, یا اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا, میرا ساتھی جنت میں کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا, اب آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ پتا نہیں کس آدمی کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں, اور کس چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بنیاد پر اللہ اس کو نواز دے. تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ تمہارا جنت میں ساتھی ایک گوشت کاٹنے والا ایک قصائی ہوگا, یعنی جو گوشت کی دکان کرتا ہے, گوشت کاٹ کاٹ کر کے فروخت کرتا ہے, وہ تمہارا ساتھی ہوگا. کہ اللہ میاں کیا میں اس سے مل سکتا ہوں, اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں فلا جگہ وہ رہتا ہے, وہاں جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کہنے کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے بتانے کے مطابق وہاں تشریف لے گئے. دیکھا کہ ہاں بازار میں ایک دکان ہے اور وہ آدمی گوشت کاٹ رہا ہے اور فروخت کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوئے, اور شام کو جب وہ دکان بند کر کے جانے لگا, دیکھا کہ کوئی خاص عمل تو نظر نہیں آیا ہے. تو ان سے کہا کہ اے نوجوان, کیا میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں؟ میں ایک مسافر ہوں, اگر آپ اجازت دے. کہا کہ ٹھیک ہے چلیے. چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے. اب وہ گھر گیا, وہ جوان گھر جا کر کے ایک بوڑھی ضعیفہ جو چارپائی پر پڑی ہوئی تھی, بالکل معذور تھی, اس نے اس کو اٹھایا, اس کی ضروریات سے فارغ کیا اور اس کے لیے روٹی تیار کی, کھانا تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلایا. وہ اتنی مجبور اور معذور تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں دے سکتی تھی, اپنے ہاتھ سے اس کو کھلایا. اور اس کے بعد جب فارغ ہوا تو اس ماں نے اس کے کان میں کچھ کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سارے منظر کو اس لیے نوٹ کر رہے تھے کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یوں کہا ہے کہ گوشت والا, گوشت کاٹ کر فروخت کرنے والا تمہارا ساتھی ہوگا. تو دیکھا کہ کان میں کچھ کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس جوان سے کہا کہ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ کہ میری والدہ ہیں اور یہ معذور ہیں, اور میرا روزانہ کا معمول ہے کہ میں صبح جب اپنی دکان پر جاتا ہوں تو میں ان کی ضروریات سے فارغ کر کے ان کو کھانا وانا کھلا کے جاتا ہوں, اور جب آتا ہوں تو پھر ان کی ضروریات پوری کر کے کھانا وغیرہ کھلا کر کے, اور اس کے بعد تب میں اپنے دیگر کام کرتا ہوں. کہ انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے؟ کہ جی بس یہ تو ایسے ہی کچھ کہتی رہتی ہیں. کہ نہیں آپ بتائیں کیا کہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر, چونکہ وہ تو نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, وہ تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی اجنبی مسافر آدمی ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا
جب حضرت موسیٰ نے اصرار کیا کہ یہ یوں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھ نصیب کرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ اچھا تمہیں بشارت ہو، میں ہی موسیٰ ہوں اللہ کا پیغمبر اور نبی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بشارت ہو کہ تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ اصل والدین کی، والدہ کی خدمت کا ثمرہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس طرح سے ظاہر کیا کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت اور ان کی رفاقت اس آدمی کو حاصل ہوگی کہ جس نے اپنی ماں کی خدمت کی۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے تابعین، یعنی نبی علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا ہے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے کی اجازت طلب کی۔ بس یہ بات میں پوری کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی ہے نہیں، اگر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو کوئی خدمت کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم والدہ کی خدمت کرو، منع فرما دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی اہمیت ہے نبی علیہ السلام کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں والدین کی، منع فرما دیا۔ چنانچہ وہ والدہ کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کو زیارت کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، اس لیے وہ صحابی نہیں بن پائے، لیکن تابعین میں سب سے اونچا مقام حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اور جب ان کا نبی علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ نے باقاعدہ ہدایت فرمائی کہ ایک آدمی آئے گا نجد سے اور اس کا نام اویس ہوگا، جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا ایسا ایک آدمی آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، اس سے دعا کی درخواست کرنا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے، حاضر ہوئے ہیں، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان سنایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کی بہت زیادہ اطاعت کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں۔ انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، اور یہ کہ جہاں تک ممکن ہو والدین کی حقوق ادا کرنے کی فکر کی جائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت، ایصال ثواب کا اہتمام، اور یہ بھی والدین کے حقوق میں شامل ہے کہ اپنے باپ کے جن سے تعلقات یعنی ان کے دوست احباب تھے والد کے، تو ان کے ساتھ ان کا لحاظ کیا جائے اور ان کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے، ان کے پاس آنے جانے والوں کا یہ بھی حقوق میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور سبھی حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے جو والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت فرمائے، اور جن حضرات کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔